نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج یہاں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سب آفس میں جمعیت علماء اسلام صوبہ اسلام آباد کا انتہائی کامیاب اجلاس ہوا، اور یہ اجلاس ہم نے اس مقصد کے لیے طلب کیا تھا کہ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے فارن فنڈنگ کو پینڈنگ کرنے کے حوالے سے پی ڈی ایم کی طرف سے ایک احتجاجی مظاہرہ ہونا ہے۔ اس مظاہرے کو ہمہ جہت کامیاب بنانے کے لیے اور اس کے لیے حکمت عملی طے کرنے کے لیے یہ اجلاس ہم نے طلب کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 2 گھنٹے مسلسل اجلاس جاری رہنے کے بعد اب میں آپ سے مخاطب ہوں۔ پی ڈی ایم کے فیصلے کے مطابق 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے بھرپور مظاہرہ کیا جائے گا، اور اس احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے جمعیت علماء اسلام ہر اول دستے کا کردار ادا کرے گی۔ اسی طرح 5 فروری کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں احتجاجی مظاہرہ ہوں گے، اور یہاں اسلام آباد میں بھی انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے زیر اہتمام اجتماع ہوگا۔ اور ہم نے اس حوالے سے پی ڈی ایم سے بھی درخواست کی ہے کہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 5 فروری کشمیر ڈے ہم مل کر منائیں، اور بھارت کو پاکستانی عوام کی جانب سے ایک مضبوط رد عمل دیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نام نہاد حکمرانوں نے بغیر لڑے، بغیر کسی جھگڑے کے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کر دیا۔ عمران خان کے وہ بیان اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس نے کہا کہ دعا کرو کہ مودی کامیاب ہوں تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے، اور یہ بات بھی ان کی ریکارڈ پر ہے کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ اور جب عمران جناب باجوہ کے ساتھ امریکہ جا کر ٹرمپ سے ملے اور واپسی پر یہاں ان کی حمایتی بغلیں بجا رہے تھے کہ بڑا کامیاب دورہ ہوا ہے، اور اسی دورے میں ٹرمپ نے ان سے کہا کہ کشمیر
مقبوضہ کشمیر بھارت کے حوالے کر دیا گیا ہے، لہذا تمہیں شور نہیں مچانا، جنگ نہیں کرنا۔ اور یہ عمران اسی مقصد کے لیے لایا گیا ہے کہ کشمیر کو بھارت کے حوالے کر دے، اور فلسطین کی سرزمین، وہ مقدس سرزمین، انبیاء کی سرزمین، اس کو اسرائیل کے حوالے کر دے۔ چنانچہ اس کے لیے مسلسل یہاں پاکستان میں ہوم ورک ہو رہا ہے، اور کوششیں ہو رہی ہے۔ لہذا ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہم ان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام، کشمیری بھائیوں، تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح لورالائی میں 13 جنوری کو بہت بڑی ریلی ہوگی، جس طرح باولپور میں ہوا کل، اور تمام پی ڈی ایم کے قائدین وہاں شریک ہوں گے، مالاکنڈ میں بھی ہوگا۔ تو یہ تحریک رواں دواں اور جاری ہے، اور یہ جاری رہے گی اس کٹ پتلی حکومت کے خاتمے تک۔ اور 6 جنوری بنوں میں بھی بہت بڑی ریلی اور کانفرنس ہوگی۔ اس ضمن میں آپ حضرات سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب پچھلے دنوں ان کے گھر پہ چھاپا مار کر اس کے چھوٹے بیٹے سمیت فیملی کے کوئی 5 ارکان گرفتار کیے گئے۔ ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے چادر اور چار دیواری کی تقدس کا پامال کیا ہے۔ میں ان کی اس کارروائی اور اس حرکت پر ان کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جی مفتی کفایت اللہ نے ریٹائرڈ فوجیوں کا نام لیا ہے کہ انہوں نے بھی کرپشن کی ہے، ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ اس پر تو ہمارے ادارے خفا ہوتے ہیں، اور شیخ رشید طیش میں آتا ہے، عمران طیش میں آتا ہے، لیکن ان کو اپنی کارکردگی پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ جو حاضر سروس جنرلوں کو، آرمی کو نام لے لے کر گالیاں دیتے تھے، آج وہ آرمی کے ماما چاچا بنے پھرتے ہیں۔ لہذا میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں طالب علم اسامہ کو جس بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، یہ کٹ پتلی حکومت اور عمران کے منہ پہ ایک تماچا ہے۔ ریاست مدینہ کے دعوے دار، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟
کہ ایک نہتا بچہ طالب علم، غریب طالب علم، جو صبح کو یونیورسٹی جاتا تھا اور شام میں ٹیکسیاں چلا کے اپنا گزارا کرتا تھا، ایسے بچے کو تم نے نہ کوئی وارننگ دی، نہ کوئی راستہ پکڑا، اور پہلے سے فائر کر کے، ایک فائر سے 2 سے بھی بندہ زخمی ہوتا ہے، تم 22 فائر کھولتے ہو ایک جان پر اور اسے شہید کرتے ہو، پھر بھی انصاف کی دعوے دار ہو۔ چمن میں مچھ میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ حکومتی رٹ کہاں ہے؟ وندر میں راہ چلتے تبلیغی جماعت کے لوگوں پر حملہ کیا گیا ہے اور کئی لوگ شہید ہوئے ہیں، کئی زخمی ہے۔ کہاں ہے حکومتی رٹ؟ کدھر ہے ریاست مدینہ اور اس کے دعوے دار؟ وندر میں، بلوچستان میں، مچھ میں، جہاں کہیں بھی ایسے حادثات ہوئے ہیں، جمعیت علماء اسلام پاکستان ان کی شدید مذمت کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے کہا کہ باجوہ اور عمران نے امریکہ جا کر کشمیر کا سودا کر دیا۔ آپ نے اسی مسجد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر نیب کی کارروائیاں نہ رکی تو ہم جی ایچ کیو کی طرف مارچ کریں گے۔ کشمیر تو ان کارروائیوں سے کہیں بڑا مسئلہ ہے، تو کب جی ایچ کیو کی طرف مارچ کر رہے ہیں کہ آپ نے کشمیر بھیج دیا باجوہ اور عمران نے؟ دیکھیے، جو پریس کانفرنس میں نے یہاں کی تھی، اس پریس کانفرنس میں جو کچھ میں نے کہا، میں اب بھی اس پر قائم ہوں۔ اس لیے کہ نیب یہ انصاف کا ادارہ نہیں، احتساب کا ادارہ نہیں، بلکہ یہ انتقامی ادارہ ہے جو صرف اپوزیشن کی پگڑیوں کو اچھالنے کے لیے۔ اگر یہ احتساب کا ادارہ ہوتا تو پی ٹی آئی کے آدھے سے زیادہ لوگ کرپٹ ہیں، چینی چور، آٹا چور، جناب والا، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ فارن فنڈنگ کیس یہاں الیکشن کمیشن میں اس کیس کو دبایا گیا ہے، اس پر فیصلہ نہیں ہو رہا، تو اس لیے اس قسم کے ناانصافیوں کو ہم مسترد کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر اس طرح نیب کی بدماشیاں بند نہ ہوئیں تو پھر ہم شاید جے ایچ کیو کی طرف رخ کریں، کیونکہ نیب کے پیچھے ایسی قوتیں ہیں، اگر ایسی قوتیں نہ ہوتی تو موجودہ حکومت کے خلاف بھی نیب ایکشن لیتا۔ ان کے خلاف نہیں لے رہے ہیں، تو ہمارے خلاف جب لے رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اچھا، حیدری صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا، اس میں مولانا ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے قائل ہو گئے، زرداری صاحب کی بات مان لی۔ مولانا نے باہر میڈیا ٹاک میں کہا کہ ہم لانگ مارچ کی تاریخ کا بھی ڈسکس کریں گے اور یہ بھی ڈسکس کریں گے، طے کریں گے کہ پنڈی لانگ مارچ لے کے جانا ہے یا اسلام آباد۔ تو بظاہر لگ ایسا رہا تھا کہ مولانا نے تجویز دی ہے پی ڈی ایم کو۔ کل بلاول بھٹو زرداری نے انکار کر دیا کہ ہم پنڈی نہیں جائیں گے، ہم گزشتہ سال بی بی کی برسی منا کر آئے ہیں پنڈی میں، اب ہم ٹی چوک پر ہم آپارا میں جائیں گے جس طرح عمران خان گیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی پھر سے احاطہ کرے گی؟ دیکھیں، میں بالکل بھی ایسی بات
नहीं करता, बल्कि अब तक जो हमारे फैसले हुए हैं वो इत्तिफाक राय से हुए हैं। अगर सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना है या ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना है, वो भी इत्तिफाक राय से हमें करने होंगे कि लेना भी है या नहीं भी लेना। और अगर मौलाना साहब ने एक तजवीज़ रखी है और उस पर अगर बाकी पीडीएम के दोस्तों को तहफ़्फ़ुज़ात है तो दोबारा बैठेंगे उस पर, और इंशाअल्लाह वो पिंडी भी इस्लामाबाद से दूर नहीं है, एक ही लख्त में जो है ना आप वहाँ पहुँच सकते हैं, कोई मुश्किल मसला नहीं है। बताइएगा कि इसराइल को तस्लीम करने की बातें यहाँ होती हैं, वो ममालिक मुसलमान ममालिक जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया, क्या जमीयत उलमा इस्लाम उन ममालिक की मजम्मत करती है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का एक उसूली मौक़िफ़ है, और वो मौक़िफ़ ये है कि जिस सरज़मीन पर फ़लस्तीन इसराइली आबाद है या यहूदी आबाद है, वो सरज़मीन फ़लस्तीनियों की है, इसराइल की नहीं है, यहूदियों की नहीं है। तो हम समझते हैं कि जब मालिक ज़मीन के फ़लस्तीनी हैं तो फिर मैं उसको तस्लीम करूं, इसराइल को कोई और तस्लीम करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, जब तक बैतुल मक़दिस को फ़लस्तीनियों का क़िबला अव्वल करार नहीं दिया जाता, जब तक फ़लस्तीनियों के हुकूक उस खित्ते में महफूज नहीं होंगे, जब तक वो मुतमईन नहीं होंगे, हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। कौन ममालिक की मजम्मत करेंगे, बाइकाट करेंगे, हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे कि उनका बाइकाट करें? देखिए, ये तो रियासत का काम है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो हमारा मौक़िफ़ है, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। साहब फ़लस्तीन को बेच रहे हैं, आपके बकौल के इमरान को लाया फ़लस्तीन को बेचने के लिए गया, कश्मीर बिक तो चुका। मैं फ़लस्तीनियों के साथ हूँ, कदम ब कदम साथ हूँ। अच्छा, इस्तीफ़ों पर और लॉन्ग मार्च पर और सेनेट इंतखाबात पर अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं है। इस्तीफ़ों के बारे में तो फैसले हो चुके हैं, इस्तीफ़े जमा भी हो चुके हैं। अब दिन कौन सा होगा, कब पेश करेंगे, नून लीग वो फिर ये बताइएगा कि क्या ज़िमनी इंतखाब जो है वो पीडीएम का मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर सामने आएगा जो ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने जा रहे हैं, या फिर अलग-अलग? मेरी नज़र में तो मुश्तरका होना चाहिए। नहीं तो हुकूमत का खात्मा कब तक होगा सर? हुकूमत का खात्मा हो चुका है, 5 साल पूरे कर उसके पास अभी कुछ भी नहीं रहा। अभी आपके सामने ये शहर में, इस्लामाबाद जैसे शहर में डकैती, डाके, कत्ल वगारत गरी, तो हुकूमत कहाँ रही है? बस पहरेदार जो है वो ज़रा पीछे हट जाए तो हुकूमत गई। बोलना वैसे आप लोग फैसले करते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, फिर करते हैं। मुझे याद है मियां असलम के घर से लेके, आपको याद होगा, ये क्या है? आप लोग किम में अलीशेर मेरी बात सुने, अलीशेर आप मेरी बात सुने। आप अगर एक घर में चंद भाई होकर भी फैसले करेंगे तो किसी की राय मुख्तलिफ हो सकती है। तो हम तो 8 जमातों का 10 जमातों का मजमुआ है, तो आपकी राय कुछ हो सकती है, मेरी राय कुछ हो सकती है, और हमें सबको लेकर चलना है, और इस हुकूमत के खात्मे तक इंशाअल्लाह हमारी ये जदोजहद जारी आपको रहेगी। याद है कि जब बिलावल साहब आपका नहीं दे रहा था, मीडिया टाक की है लाहौर में, उसमें लिखा हुआ था जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना मोहम्मद खान शीरानी ने कहा है। क्या मतलब इसका? क्या मतलब? ये रियली टीवी चैनल्स अखबारात पे यही चला है कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना मोहम्मद खान शीरानी ने तो यही आप कहा लोग किसी आज शीरानी सरबराह को सरबराह बना दिया, कल किसी और को बना सकते हैं। बोलना ये कलमदर कफे दुश्मन है, कल अली शेर को बना दो। आपको याद है किसी मस्जिद में जब बिलावल भुट्टो जरदारी आए थे आज़ादी मार्च से पहले, वो यहाँ से निकल के गए थे कि मौलाना साहब ने अनाउंस कर दिया कि जेयूआई आज़ादी मार्च करेगी, कोई आए ना आए। तो उसके बाद वो तनहा जेयूआई ने मार्च किया, बाकी उन्हें एक अखलाकी सपोर्ट जरूर दी, लेकिन क्या अब जेयूआई पिछले से सबक सीखते हुए उन जमातों के बगैर तनहा आज़ादी मार्च का ऐलान करेगी या नहीं? देखिए, हमने तो किश्तियाँ जला रखी है,
ہم تو اور ہمارے کارکن ہم وقت تیار رہتے ہیں کہ کب ہمیں قائد کا حکم ملے گا، لیکن چونکہ اب پی ڈی ایم تشکیل ہو چکی ہے، اب میں نے گزشتہ پریس کانفرنس میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اب ہم مل کر فیصلے کریں گے، تمام ساتھیوں کے تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے۔ تو اب انشاءاللہ پی ڈی ایم بن چکی ہے، پی ڈی ایم کے زیر اہتمام 8 سے 9 جلسے ہوئے ہیں، مزید ہونے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دن میں ہی یہ کٹ پتلی حکومت کا بستر گول ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کہ ابھی آپ نے ضمنی انتخابات پہ تو اتفاق رائے کر لیا ہے، ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات آئیں گے تب یہ فیصلہ کریں گے، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سینٹ انتخابات میں بھی آپ حصہ لینے جا رہے ہیں۔ جب آپ ضمنی انتخابات میں جا رہے ہیں، اس کے بعد سینٹ انتخابات میں بھی جا رہے ہیں، تو پھر یہ استعفوں کا جو آپشن ہے یہ کہاں سٹینڈ کرے گا، یہ بتا دیجیے۔ دیکھیے ابھی ہمارے پاس یہ مہینہ ہے، فروری کا مہینہ ہے، 20 فروری تک ہمارے پاس بہت بڑا ٹائم ہے۔ ہم اپنے جلسے مکمل کریں، ہم پورے ملک میں ہوم ورک کریں، اور پھر لوگوں کا ایسا سیلاب آ جائے کہ یہاں پھر اسلام آباد بھی تنگی دامن کی بات کریں۔ میں جب ہم یہاں لانگ مارچ کر رہے تھے، آزادی مارچ، تو کسی جنرل صاحب نے مجھے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ لانگ مارچ نہ کریں، آزادی مارچ نہ کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، خود کش حملے جو ہے ہونے کا امکان ہے۔ میں نے کہا بس ہمارے ادارے ہم پر حملہ نہ کریں، باقی کہیں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر کہا کہ کتنے لوگ آپ لا سکتے ہیں؟ میں نے کہا مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ 10 سے 15 لاکھ لوگ ہم یہاں لے آئیں گے، تو اس نے کہا کہ 9 لاکھ تو ٹوٹل آبادی ہے اسلام آباد کی، تو 15 لاکھ یہاں کہاں سما سکیں گے؟ تو اب کے بار انشاءاللہ 25-30 لاکھ سے زیادہ لوگ آئیں گے۔ بہت شکریہ۔ ہاں جی، لے کے جانا چاہ رہے ہیں، مشرف کے ساتھ آپ نے 5 سال گزار دیے، ایک آمر کے نیچے حکومت میں شامل رہے۔ میرے خیال میں آپ پھر مطالعہ کریں کہ مشرف کے ساتھ ہم نے گزارے یا آپ لوگوں نے گزارے۔ جب آپ کو تاریخ یاد نہیں ہے، مشرف کے خلاف تو ہم مسلسل تحریک میں تھے، اللہ کے بندے۔ ابھی بلوچستان حکومت ہماری ہے،